المہیمن جل جلالہ، یعنی ایسا حاضر اور باخبر جس کے علم سے ایک ذرہ بھی غائب نہیں ہوتا، وہ تمام مخلوق کے ہر حال کو جانتا ہے، ان کے تمام فوائد کا اور ان کی مصلحتوں کا مکمل علم رکھتا ہے، ہر جاندار کی ہر ضرورت کی نگہبانی کرتا ہے۔ فرمایا کہ تمہارا رب العزیز جل جلالہ روزانہ یہ اعلان کرتا ہے میں ہی عزیز ہوں، میں ہی عزت والا ہوں، لہذا جو دونوں جہانوں میں عزت کا طالب ہے اسے چاہیے کہ العزیز جل جلالہ کی اطاعت کرے، یعنی گناہوں سے بچے، نیکی کی زندگی گزارے۔ ان 5 بڑی بڑی نعمتوں کو مانگنے کا خوبصورت ترین وقت اللہ کے محبوب نے کیا چنا؟ دونوں سجدوں کے درمیان یہ دعا مانگ لیں۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، سبحان اللہ عما یشرکون، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ رب العزت کے پاک ناموں کے بارے میں بات چیت چل رہی ہے، مبارک سلسلہ الحمدللہ چل رہا ہے۔ تو گزشتہ ہمارا بیان مکمل ہوا تھا المؤمن، اللہ رب العزت کا ایک صفاتی نام المؤمن، امن دینے والا۔ تو اس میں ایک بات میں نے نوٹ کی تھی لیکن اس وقت یاد نہ رہی، تو اس کو آج پورا کر لیتے ہیں اور آگے پھر المہیمن پہ چلتے ہیں انشاءاللہ۔ المؤمن، امن دینے والا، امن دینے والی ذات پروردگار کی ہے۔ حج عمرہ کرنے والوں کے بارے میں، مکہ مکرمہ آنے والوں کے بارے میں، حرم میں آنے والوں کے بارے میں قرآن مجید کی ایک آیت ہے، وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو حرم مکہ میں داخل ہو گیا امن میں آ گیا، امن والا شہر۔ تو ہمیں جب جس کو امن والے جگہ پہ جانے کی سعادت نصیب ہو، حج کی یا عمرے کی، تو اس آیت کو ذہن میں رکھتے ہوئے، اس کو پڑھ کے، اس کے مفہوم کو ذہن میں رکھ کر اللہ سے مانگے۔ اللہ آپ نے فرمایا جو یہاں داخل ہو گیا امن میں آ گیا، اللہ میں یہاں آ چکا ہوں، اللہ مجھے امن عطا فرما۔ ہر چیز سے امن مانگیے، بری موت سے امن عطا فرما، قبر کے عذاب سے امن عطا فرما، جہنم کے عذاب سے امن عطا فرما، اللہ اپنی ناراضگی سے امن عطا فرما، اللہ نفس اور شیطان کے مکر و فریب سے امن عطا فرما، اللہ مال کی تنگی سے امن عطا فرما، یا اللہ بے عزتی سے امن عطا فرما، اللہ بیماریوں سے امن عطا فرما، یا اللہ ہر طریقے کا امن عطا فرما۔ اس کو اور بھی کھول سکتے ہیں، یا اللہ شریر کے شر سے امن عطا فرما، حاسد کے حسد سے امن عطا فرما، برا چاہنے والوں کی برائی سے امن عطا فرما۔ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، یہ حج عمرہ کرنے والے یہ امن والی جگہ پر آ گئے، اللہ فرماتے تم ایسی جگہ میں آ چکے ہو کہ امن میں آ چکے، جب وہاں آ گئے تو ہم اللہ سے ایسا امن مانگے، یا اللہ ہمیں دائمی امن عطا فرما، اپنی ناراضگی سے بھی اور اس بات سے بھی امن عطا فرما ہم تیری نافرمانی کریں۔ تو یوں جب مانگیں گے، کیونکہ ہے نا حکم فَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ وَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے پیارے پیارے ناموں کی نسبت سے اللہ سے مانگا کرو۔ تو المؤمن، امن دینے والے سے ہم امن والے شہر میں امن ہی مانگیں گے تو کیسا امن ملے گا؟ اچھا جی، اس کے بعد آج جو نام ہے، آج جتنا وقت ہوگا اس حساب سے دیکھیں گے، ہو سکتا ہے 3 نام ہو جائیں، ہو سکتا ہے 2 ہو جائیں۔ جو پہلے المہیمن جل جلالہ، المہیمن پوری نگہبانی کرنے والا، المہیمن پوری نگہبانی کرنے والا، ہمارے ہر چیز کے اوپر وہ نگہبان۔ اس کی 2 تعریفیں علماء نے لکھی ہیں، پہلے وہ سن لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر اس کی کچھ تفصیلات انشاءاللہ ذکر کرتے ہیں۔ المہیمن جل جلالہ، یعنی ایسا حاضر اور باخبر جس کے علم سے ایک ذرہ بھی غائب نہیں ہوتا، وہ تمام مخلوق کے ہر حال کو جانتا ہے، ان کے تمام فوائد کا اور ان کی مصلحتوں کا مکمل علم رکھتا ہے، ہر جاندار کی ہر ضرورت کی نگہبانی کرتا ہے، یعنی ہم بھی جانداروں میں سے نا، ہماری ہر ضرورت کی نگہبانی وہ کرتا ہے۔ المہیمن وہ ذات جس سے سب حفاظت کے طلبگار ہوں، جو اپنی مخلوق کے عمل، رزق اور عمر کا انتظام کرتا ہے اور اس کو مکمل غلبہ ہوتا ہے، اور اپنے بندوں کی نگہبانی مکمل غلبے کے ساتھ کرتا ہے۔ المہیمن، اس کی دوسری تعریف جو علماء نے لکھی،
المہیمن جل جلالہ، مخلوق کے تمام کاموں کی نگرانی کرنے والا، ان کے رزق، عمر، ان کے اخلاق، ان سب کی نگرانی کرنے والا۔ المہیمن، المہیمن ان مبارک 10 ناموں میں سے ایک نام ہے جن ناموں کو اللہ نے قیامت کے دن اپنے تعارف کے لیے چنا۔ لفظ اللہ یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام، کچھ صفاتی نام جو ہمیں معلوم، لیکن اللہ کے صفاتی نام کتنے ہیں؟ بے شمار ہیں۔ بہت سے نام ایسے ہیں جو اللہ نے مخلوق میں کسی کو بتائے نہیں، بہت سے نام ایسے ہیں جو صرف انبیاء کو پتہ ہیں، اوروں کو نہیں پتہ، کچھ ایسے بھی ہیں جو فرشتوں کو پتہ ہے، کچھ ہم بندوں کو بھی پتہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے بہت سارے نام ہیں، لیکن 10 نام ایسے ہیں جن کو اللہ رب العزت نے قیامت کے دن جب اپنا تعارف اللہ کروائیں گے نا، اس میں ان کو چنا۔ ان میں سے ایک المہیمن بھی ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے قیامت کے دن اللہ 7 زمین و آسمانوں کو اپنے ہاتھ میں لیں گے اور پھر بڑی شان کے ساتھ فرمان الہی ہوگا۔ اللہ فرمائیں گے انا اللہ، انا الرحمن، انا الملک، انا القدوس، انا السلام، انا المؤمن، انا المہیمن، انا العزیز، انا الجبار، انا المتکبر، انا الذی بدأت الدنیا ولم تک شیئا، انا الذی اعیدها، این الملوک این الجبابرہ۔ اللہ فرمائیں گے میں اللہ ہوں، میں رحمان ہوں، میں ملک ہوں، میں قدوس ہوں، یعنی میں پاک ہوں، میں سلامتی دینے والا ہوں، میں امن دینے والا ہوں، میں نگہبانی کرنے والا ہوں، میں عزتیں دینے والا ہوں، میں قوت والا ہوں، میں بڑائی والا ہوں۔ میں ہی ہوں جب میں نے دنیا بنائی تھی اس وقت جب کچھ نہ تھا، اور دوبارہ بھی میں اس کو پیدا کروں گا، دوبارہ اس کو بناؤں گا۔ کہاں ہے دنیا کے بادشاہ اور کہاں ہے تکبر کرنے والے؟ کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت کی طرف سے خطاب ہوگا۔ المہیمن جل جلالہ، ہر چیز کی مخلوق میں سے ہر مخلوق کی مکمل پوری نگہبانی کرنے والا، حفاظت کرنے والا۔ اب حفاظت کیسے ہوتی ہے؟ ہم اپنے جسم میں آنکھ کو پہلے لیتے ہیں۔ آپ کسی ڈاکٹر کے پاس بیٹھ جائیے اور اس کو کہیے خدا کے لیے مجھے تھوڑا وقت دو، آنکھ کا جو فنکشن ہے اس کے بارے میں ڈیٹیل بتاؤ۔ بلا مبالغہ اگر وہ کھل کے بتائے گا تو 2-3 گھنٹے 4 گھنٹے لگا دے گا، اتنا کچھ آنکھ میں ہے، اتنا کچھ۔ اب حفاظت کے نقطہ نظر سے المہیمن جل جلالہ، اللہ تعالیٰ کی صفت جو حفاظت کی ہے، نگہبانی کی ہے، ہمارے لیے کتنی کارآمد ہے، ہم اس کے کتنے محتاج ہیں، اور اس کو کیسے یہ میڈیکل سائنس نے آشکارا کیا، ذرا غور کر لیں۔ ہماری آنکھ، سب سے پہلی بات اس کو اللہ نے سر کے اندر ایسی ہڈی کے اندر رکھا، یہ جو اللہ نے اس کے لیے ایک ساکٹ سا بنا دیا اور آربٹ بنا دیا اس کے اندر ہے، یہ اس کی حفاظت کے لیے ہے۔ یہ بڑی سخت ہڈی ہوتی ہے، عام طور سے کہیں چوٹ لگے سر پہ تو آنکھ کو اللہ بچا لیتے ہیں، یہاں تک معاملہ رہ جاتا ہے، یہ ہمارے مشاہدے میں۔ اس کے علاوہ ادھر ادھر سے کہیں سے کوئی چیز بندے کی طرف خطرے والی آئے تو سب سے پہلے آنکھ بند ہوتی ہے۔ اور آگے آ جائیں، یہ پلکیں، یہ پلکیں اندر ڈسٹ جانے سے رکنے کا ذریعہ بنتی ہیں، مٹی اندر نہیں جانے دیتی، ہوا میں گرد ہوتی ہے بہت۔ آپ گاڑی کہیں بھی کھڑی کریں، گھنٹے 2 گھنٹے بعد اسکرین کے اوپر دیکھیں کچھ نہ کچھ ڈسٹ ہوتی ہے۔ آپ کا گھر ہے، آپ نے فرنیچر کو کلین کر دیا، ڈسٹنگ کر دی، اگلے دن دیکھا پھر پڑی ہوئی، ہوا میں ہے، ہمیں نظر نہیں آ رہی، تو وہ آنکھوں میں جانے سے روکتا ہے یہ نظام، اللہ کی حفاظت کا نظام۔ پھر یہ آئی لڈ، یہ جو پلکیں اللہ نے بنا دی نا، ایسے جلدی سے بند ہوتی ہیں، کلمح البصر، پلک جھپکنا ایک مثال بن گیا، کوئی خطرہ ہو فوراً آنکھیں بند ہو جاتی ہیں اور بہت جلدی بند ہو جاتی ہیں۔ اس کی سپیڈ بھی ہمارے لیے بڑی خیر کا ذریعہ ہے، یہ بھی ہماری حفاظت کے لیے ہے۔ آنکھوں کے اندر یہ اوپر والے حصے پہ نا پانی نکلتا ہے، ایسے گلینڈز ہیں، پانی نیچے آتا ہے، اس پانی میں پانی کے 2 کام ہیں، ایک پانی ہے جو آنکھ کو تر رکھتا ہے، ویٹ رکھتا ہے، دوسرا اس کے اندر آنکھ کی جو غذا ہے، نیوٹریشن، وہ بھی آ رہی ہوتی ہے۔ آنکھ کے اوپر ایک جو جھلی ہے نا، کارنیا کہتے ہیں، وہ جو ہے، اس کی غذا یہاں اوپر سے آتی ہے، باقی جسم سے نہیں آتی، اللہ نے نظام بنایا ہوا ہے۔ پانی ہلکا ہلکا ہر وقت آتا رہتا ہے، اور یہ جیسی آنکھ بند ہوتی ہے نا، خود بخود ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ایک دن میں کتنی مرتبہ ہم آنکھیں بند کرتے ہیں،
یہ صفائی ہو رہی ہوتی ہے. جیسے گاڑی کے ونڈ اسکرین کے اوپر وائپر چلائے نا تو صاف ہوتی رہتی ہے، یہ وائپر کی مانند ہماری آنکھوں کی اسکرین کو صاف رکھتی ہے. اس پانی کے کیا فائدے ہیں؟ یہ ہماری حفاظت کے لیے آنکھ کی، تو المہیمن کی جو حفاظت کا نظام ہے وہ یہاں کام آ رہا ہے. یہ پانی نہ ہو آنکھیں خشک ہو جائیں، یہ پانی اگر نہ ہو تو آنکھوں میں رگڑ پڑ جائے، اسکریچز پڑ جائیں، اس کو خراب نہیں ہونے دیتا. پھر اس پانی کی ایک مقدار ہے، اسی مقدار سے نکلتا ہے، اور اللہ نے یہاں ایک ڈرین سسٹم بھی بنایا ہوا ہے، باقاعدہ نالی ہے، آنکھوں سے پانی نکل کے ناک میں آ جاتا ہے. اچھا آنسوؤں کے گلینڈز الگ ہیں، آنسو الگ نکلتے ہیں، یہ والا الگ سسٹم ہے. آنسو جب نکلتے ہیں اور زیادہ نکلے تو ہمیں یہاں جب وہ جاتے ہیں نا اس ہماری پائپ لائن میں تو ہمیں اس کی نمکیات محسوس ہوتی ہیں. اس کے علاوہ آنکھ کے پیچھے یہ جو ہماری آنکھ کی پتلی ہے نا، آئی بال، اس کے پیچھے ایک جیلی ہے، اس کا نظام کیا ہے، اس نے اس کو بال کی مانند رکھا ہوا ہے. اگر وہ جیلی صحیح کام نہ کرے، خراب ہو جائے تو یہ پچک جائے. صرف آنکھ کی حفاظت کے لیے ایسے ایسے نظام ہیں کہ آپ کسی آئی اسپیشلسٹ کے ساتھ بیٹھ کے ذرا اس سے پوچھ تو لیں، بھائی ذرا آنکھ کو ذرا بتاؤ تو صحیح یہ رب کی کیا قدرت ہے. یہ سارا نظام اس کا چل رہا ہے، ہمیں نہ اس کی کوئی کاسٹ دینی پڑ رہی، نہ ہمیں اس کا کوئی احساس ہو رہا. احساس کب ہوتا ہے؟ جی جن کو احساس ہوتا ہے تھوڑی سی باتیں ان کی بھی سن لیجیے. ہماری تو آنکھ ایسے تکبرانہ پڑتی ہے نا، ہاں جب اللہ کی نگرانی والی کیفیت ہمارے دل و دماغ میں آ جائے تو ہماری آنکھیں جھک جائیں، نامحرم سامنے ہیں آنکھیں جھک جائیں. اللہ نے آنکھوں کے بند کرنے کے نظام کو، پلک جھپکنے کو اتنا فاسٹ بنایا ہے کہ ادھر حکم دیا نا نامحرم آئے تو آنکھیں جھکا لو، اور ساتھ اس کو اتنا فاسٹ ایکٹنگ کر دیا. اگر یہ سلو ایکٹنگ ہوتا نا، بندہ کہتا جی وہ شٹر ڈاؤن کرتے کرتے نظر ہی پڑ گئی، کوئی بہانہ نہیں کو بنا سکتا. دیکھو حکم دیا تو ساتھ تمہیں اس کی تیاری کے لیے پوری چیزیں بھی دی ہیں. اچھا خیر، یہ جو پانی کا آٹومیٹک نیچے آنا ہے، خدا نہ خاصہ جن کا یہ نظام خراب ہو جائے ان کو ہر 15 سے 20 منٹ کے بعد آنکھوں میں ڈالنا پڑتا ہے، کچھ نہ کچھ دوائیاں ڈالنی پڑتی ہیں. وہ آئی ڈراپس مختلف درجنوں قسم کے آتے ہیں، آنکھیں خشک ہو جاتی ہیں، ایچنگ شروع ہو جاتی ہے، جلن شروع ہو جاتی ہے، برداشت نہیں ہوتا بندے سے. تو ہر تھوڑی دیر کے بعد اگر غور کریں ہر گھنٹے میں 3 مرتبہ ہمیں آنکھوں میں ڈراپس ڈالنے پڑ جائیں تو کتنی مشکل بات ہے. ایک صاحب کا ایکسیڈنٹ ہوا، حضرت جی نے واقعہ لکھا، مہلک روحانی امراض، حضرت جی کی کتاب ہے مہلک روحانی امراض، وہ حاصل کر کے خرید کے پڑھنی چاہیے. اس میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک صاحب کا ایکسیڈنٹ ہوا اور یہ ان کی ایک آنکھ کی نا پلک وہ ختم ہو گئی، آنکھ باقی رہی لیکن یہ پلک کی ختم ہو گئی. یہ اب کھلا ہی رہتا مستقل. ایک تو دیکھنے میں بڑا خوفناک، جو دیکھے تو خوف ہی آئے. نمبر 2، ڈاکٹر نے کہا اب آپ کا وہ نظام صفائی والا تو ہو گیا ختم جو قدرت نے بنایا تھا، اب آپ کیا کریں، آپ ہر تھوڑی دیر بعد آنکھوں میں پانی ڈالیں ورنہ آپ رہ نہیں سکیں گے. شروع کر دیں. اب ایک مشکل آ گئی، پانی ڈالو. کئی مہینوں کے بعد یہ حصہ اتنا حساس ہو گیا، وہ پانی ڈالتا تو لگتا تیزاب ڈال رہے. تو اللہ نے ہر نعمت ہمیں دی، ہمیں چاہیے اس کا شکر ادا کریں. تو المہیمن، نگرانی کرنے والا، حفاظت کرنے والا، پورا حفاظت کا نظام بنایا ہوا. اور آ جائیں دماغ کی طرف. انسان کے دن کے اندر جو اس کا دماغ ہے نا، یہ بہترین نعمت ہے اور بہت زبردست. سارے جسم کے احکامات یہیں سے صادر ہوتے ہیں. ایک جھلی، پھر اس کے اندر دوسری جھلی، پھر اس کے اندر اس کو رکھا ہوا ہے. آپ نے بقرعید کے موقع پہ بکرے کا یا گائے وغیرہ کا دماغ دیکھا ہوگا. مغز کھاتے ہیں لوگ، ملتے ہیں. انسانی دماغ بھی ملتا جلتا. آپ اس زندہ دماغ کو ہوا میں رکھیں اس کے لیے نقصان، اس کو ہاتھ لگائیں نقصان، اس کو کوئی اور چیز ٹچ کرے تو فوراً اس کو نقصان پہنچائے گا. پھر دماغ کے اندر ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں تارے ہیں، وائرنگ ہے جو نیچے پورے جسم میں جا رہی ہے. اور دیکھیے انسان رات کو سوتا ہے، رکوع میں نیچے جاتا ہے، سجدے میں نیچے جاتا ہے، دائیں بائیں ہوتا ہے، تھوڑا سا سر ہلا لیا، کچھ بھی کر لیا، وہ دماغ اپنی جگہ مضبوطی سے قائم ہے. اللہ نے اس کو ایسی اس کی جگہ سیٹ کی ہوئی ہے اور اس کا ارد گرد انوائرمنٹ ایسا بنا دیا ہوا ہے کہ یہ محفوظ رہتا ہے. ہاں کوئی بہت بڑا میجر ایکسیڈنٹ ہو جائے وہ ایک الگ بات ہے، عمومی طور پر یہ محفوظ رہتا ہے. اس کا پورا حفاظت کا نظام
المہیمن جل جلالہ نے تیار کیا ہوا۔ اس المہیمن جل جلالہ نے ہر چیز کی نگہبانی کے لیے اس کو کچھ نہ کچھ دیا ہے، ہر چیز کی حفاظت کے لیے کچھ نہ کچھ دیا ہے مخلوق کو۔ مثلا بعض کو اللہ نے ڈنک عطا کیا، جیسے سانپ ہے، سانپ میں یہ ڈنک نہ ہو ڈسن تو کیا لوگ اس کی رسی بنا لیں گے، اس کے ساتھ کیا کیا کریں، تو یہ سانپ کی حفاظت بھی اس سے ہو رہی ہے۔ بعض جانوروں کو کاٹنے کے لیے بڑے بڑے نوکیلے دانت دیے ہوئے ہیں، وہ دانت ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ بعض کو اللہ نے اچھلنے کودنے کی قوت دی ہوئی ہے، بعض کو سینگ دیے ہوئے ہیں، بعض کو ٹکر مارنے کی جو ہے قوت دی ہوئی ہے۔ بعض جانور ایسے ہیں مختلف دنیا میں، ان کے اندر انہوں نے بجلی کا ایک کرنٹ رکھا ہوا ہے، کوئی دشمن ان کی طرف آئے وہ کرنٹ چھوڑتے ہیں، یہ ان کی حفاظت کا ایک سلسلہ ہے۔ بعض جانور ایسے ہیں کہ ان کی حفاظت بدبو کی وجہ سے ہوتی ہے، ان کے اندر سے بدبو ایسی خارج ہوتی ہے کہ کسی سے برداشت نہیں ہوتی، دشمن بھی چلا جاتا ہے۔ چوہوں کی حفاظت بلی سے کیسے ہو؟ اللہ نے چوہوں کو آنکھ ایسی دے دی جو دن کی روشنی میں بھی اتنا ہی دیکھتی ہے جو رات کے اندھیرے میں دیکھتی ہے۔ اب چھچندر جو ہے دن میں اس کو دکھائی نہیں دیتا، لیکن اس کے جسم سے بدبو آتی ہے، وہ اس کی حفاظت کر رہی ہوتی ہے، جانور اسے قبول نہیں کرتا۔ بعض جانور بہت چھوٹے، کمزور اور حقیر ہوتے ہیں، ان کی یہی حقارت اور چھوٹا پن ہی ان کی حفاظت کا ذریعہ بن جاتا ہے، وہ درندوں کو نظر ہی نہیں آتے۔ بعض جانور انتہائی بدصورت ہیں، دیکھنے میں بالکل فضول سے لگتے ہیں، ان کی یہی بدصورتی، یہی ان کا کم قیمت حیثیت ہونا ان کی ذات جان کی حفاظت کا ذریعہ بن جاتا۔ کوئی خوبصورت ہو تو انہی کے اوپر نظر پڑے۔ بعض جانوروں کو اللہ نے مختلف طرح کی قوت دی ہوئی ہے، وہ اپنی قوت سے حفاظت اپنی کرتے ہیں۔ بعض کو اللہ نے رفتار دی ہوئی ہے، جیسے خرگوش ہے، ہرن ہے، جنگل میں درندوں کے درمیان رہتے ہیں لیکن اپنی رفتار کی وجہ سے حفاظت کر لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے انسان کو اس کی حفاظت کے لیے دماغ دیا ہوا ہے، جس کا دماغ نہ وہ اپنی حفاظت نہیں کر سکتا۔ اللہ نے مخلوقات میں تقسیم کی ہوئی ہے، سب کو حفاظت کے لیے کچھ نہ کچھ دیا ہوا ہے۔ درختوں کی حفاظت ان کی جڑیں کرتی ہیں، اور دور تک پھیلی ہوئی جو ان کی رگیں ہوتی ہیں، نسیں، وہ کرتی ہیں۔ زمین کی حفاظت اللہ نے پہاڑوں کے ذریعے قائم کی۔ یہ جو ستاروں کا نظام ہے نا، فلکیات کا نظام، وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، سب کا الگ الگ مدار، الگ الگ نظام اللہ نے ایسا بنایا ہے۔ دیکھیں، ایک زمین کا چاند ہے، مریخ کا چاند الگ ہے، اور کہکشاں ہیں ان کے چاند الگ ہیں۔ جو زمین کا چاند ہے کسی اور جگہ جا کے فٹ ہو ہی نہیں سکتا، وہاں کا ماحول، وہاں کی فضا اس کو قبول ہی نہیں، وہاں جا ہی نہیں سکتا، ادھر کا ادھر نہیں آ سکتا۔ یہ سب ایک حفاظت کا ایک نظام ہے، سب کو اللہ نے ایک ماحول دیا ہوا ہے۔ پھر یہ زمین اللہ نے بنائی، میں اور آپ اس میں رہتے ہیں، اس کو اللہ نے میرے اور آپ کی زندگی کے رہنے کا ایک ذریعہ بنایا، اس کے اندر بڑی حکمتیں۔ زمین کا ایک ہے سائز، اور ایک ہے اس کا ویٹ، والیوم اینڈ ویٹ، یہ دونوں بڑے کیلکولیٹڈ ہیں۔ اگر ان میں کمی بیشی ہو جائے تو اس کے ساتھ کشش ثقل، جو گریویٹیشنل فورس ہے، اس میں کمی بیشی ہو جائے تو اس کے اپنے مسائل، انسان کے چلنے اٹھنے کے مسائل۔ پھر اللہ نے ہوا کا ایک غلاف انسان کو دے دیا، زمین کے اوپر ایک ہوا کا غلاف رکھا ہے، اس کے کئی کام ہیں۔ یہ ہوا کا غلاف، ایک تو اس کے اندر اللہ نے آکسیجن رکھی جو مجھے اور آپ کو مل رہی ہے، اور ہم غیر محسوس طریقے سے اس کو استعمال کر رہے ہیں، زندہ ہیں، اللہ نے حفاظت سے رکھا ہوا۔ یہ آکسیجن ہوا میں غالباً 1% ہے، اونلی 1% غالباً۔ یہ اگر زیادہ ہو جائے یا کم ہو جائے ہمارے لیے بیکار، زندہ نہیں رہ سکتے۔ پھر اس ہوا کے اندر اللہ نے اوپر کی طرف ایک ایسا عجیب و غریب نظام بنایا ہوا ہے، جو باقی سیارے ہیں نا، وہ جناب وہاں سے کیا وہ کہتے ہیں، شہاب ثاقب، یہ پتھر اور اجرام فلکی، یہ میٹرائٹس، یہ آتے رہتے زمین پہ، گرتے رہتے۔ اگر ہواؤں میں ان کو جلانے کا نظام المہیمن نے نہ رکھا ہو تو روز دھماکے ہوں، جہاں گرے دھماکے ہو جائے۔ پھر ایک ہماری حفاظت کے لیے اوزون کا نظام المہیمن نے بنایا ہوا۔ دیکھیں، سورج زمین سے بہت بڑا، وہاں سے حرارت بھی آتی ہے اور روشنی بھی آتی ہے۔ یہ روشنی کا ایک چراغ ہے ہمارے لیے۔ یہ روشنی اور حرارت وہاں کہاں سے آتی ہے؟ وہاں سورج میں ہر وقت بڑے بڑے دھماکے ہو رہے ہیں۔ یہ ایٹمی دھماکے جو دنیا میں ہوئے نا، ہیروشیما وغیرہ پہ، یہ اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔
اس سے لاکھوں گنا کروڑوں گنا ہیوی قسم کے دھماکے ہو رہے ہیں. وہ جب دھماکے ہوتے ہیں تو آواز بھی اسی قسم کی ہوتی ہے. اب ان دھماکوں سے ایک آواز پیدا ہو رہی ہے، حرارت پیدا ہو رہی ہے، روشنی پیدا ہو رہی ہے. وہ آواز اتنی شدید ہے اگر زمین پر آئے ہمارے کان پھٹ جائیں، ہم برداشت نہ کر سکیں. اللہ نے ایسا نظام بنایا کہ ہماری حفاظت کی، ہمارے کانوں کی، سماعت کی حفاظت کی. آواز ہمیں نہیں پہنچتی سورج میں دھماکے جو ہو رہے ہیں، لیکن روشنی پہنچ رہی ہے، حرارت پہنچ رہی ہے. جب روشنی آتی ہے ہماری ضرورت، روشنی کے ساتھ کچھ ایسی گیسز بھی آتی ہیں، ایسی چیزیں بھی آتی ہیں جو ہمارے لیے نقصان دہ. اللہ نے اوزون کی ایک لیئر بنا دی ہماری حفاظت کی، المہیمن نے. وہ ہمیں نقصان دہ چیزوں کو وہی روک لیتی ہے، فلٹر کر لیتی ہے، اچھی چیز نیچے آتی جو ضرورت کی. پھر اللہ نے حفاظت کا نظام ایسا بنایا کہ سورج اور زمین کا فاصلہ ایسا رکھا جو ہمارے لیے بہتر ہو. یہ کم کر دیں تو اتنی گرمی ہو جائے کہ ہم مر جائیں، اگر یہ فاصلہ زیادہ کر دیں، فاصلہ جتنا اس سے زیادہ ہو جائے، اتنی ٹھنڈ ہو جائے تو ہم مر جائیں. المہیمن جل جلالہ، پوری نگہبانی کرنے والا ہر مخلوق کی. کائنات میں کہیں کوئی درخت، اس کا پتا، کون سا پتا کس شاخ سے گرا، کہاں گرا، یہ اس کے علم میں ہے، اس کے حکم کے بغیر نہیں گرتا. وہ پوری قدرت والا ہے المہیمن. یہ تو چند باتیں المہیمن کے حوالے سے ہو گئیں. اب ہم اس سے کیسے فائدہ اٹھائیں، اپنی اصلاح کیسے کریں؟ اگر میں یہ پہچان لوں، اگر ہم یہ پہچان لیں کہ وہ نگرانی کرنے والا ہماری نگرانی کر رہا ہے، ہماری آنکھ کی نگرانی بھی کر رہا ہے. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. میں نے آپ کو دیکھا، کس نیت سے دیکھا، کس نظر سے دیکھا، اندر پس منظر کیا ہے دل دماغ میں، وہ جانتا ہے، نگرانی کر رہا ہے. آپ یہاں آئے بیٹھے ہیں، کیوں آئے ہیں، وہ جانتا ہے. ہماری ہر حرکت کے، ہماری ہر حرکت کے اوپر، زبان سے نکلنے والے ہر لفظ کے اوپر وہ نگہبان ہر چیز کو دیکھ رہا ہے. اور قیامت کے دن سب سامنے لے آئے گا. وہ یوم تبلی السرائر، اس دن سب کھل کے سامنے آ جائے گا. بالکل ویڈیو چلا دی جائے گی، تم نے ایسے زندگی گزاری تھی. انسان کہیں سے رینٹ کار لینے جائے اور ان سے کہ جی مجھے آپ یہ نا گاڑی دے دیجئے، وہ بالکل برانڈ نیو گاڑی آپ کو دے دے. آپ اسے کہیں جی مجھے 3 دن کے لیے چاہیے اور میں نے جناب فلاں کام کرنے، اور اس کے علاوہ میں نے اس رینج سے باہر نہیں جانا. کچھ چیزیں اس نے آپ سے پوچھی، اس حساب سے اس نے کرایہ لیا، اور ساتھ ہی کہہ دیا کہ جناب میرا ایک نگران جو پورا اختیار رکھتا ہے، اگر آپ نے کوئی گڑبڑ کی تو آپ کو سیدھا کر دے گا، وہ آپ کے ساتھ ہوگا. اب جب آپ گاڑی اس کی چلا رہے ہوں گے جو آپ نے رینٹ پہ لی ہوئی ہے، نگران ساتھ موجود ہے، تو اب آپ سارے اصول و ضوابط کا خیال رکھیں گے. اور اگر اسے خالی آپ کو گاڑی دے دی، 3 دن بعد لے آنا، آپ نے بتا تو دیا کہ سب کچھ یہ کرنا ہے، اس نے بھی بتا دیا، 2 طرفہ ایگریمنٹ تو ہو گیا، لیکن نگران ساتھ نہیں ہے. اب آپ آزاد ہیں، اب آپ وہ چیز محسوس نہیں کرتے. آپ کو کھڈا آئے گا نا تو آپ نے اس کی پرواہ نہیں کرنی، کیا ضرورت ہے، دیکھ تو نہیں رہا. یہ ایک فرق ہے، یہ ہماری ایک نیچرل سی چیز ہے. آپ سے مراد میں بھی اس میں شامل ہوں، میں کوئی الگ نہیں ہوں. جب ہمیں یہ محسوس ہو جائے المہیمن جل جلالہ ہر وقت ہماری نگرانی کر رہے ہیں، ہماری زبان سے نکلے ہوئے ہر لفظ پر، ہماری ہر حرکت پر، ہر عمل پر، اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے پر، ہر معاملے پر وہ نگرانی کر رہے ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ آنکھ غلط نہیں دیکھے گی، زبان غلط نہیں بولے گی، کان غلط نہیں سنے گا، قدم غلط نہیں اٹھے گا، ہاتھ غلط نہیں بڑھے گا. ہم ٹھیک ہو جائیں گے، ہم سیدھے ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری پر آ جائیں گے. پھر کوئی عورت بغیر برقعے کے باہر نہیں نکل سکتی. اسے جو پتہ ہو میرا رب میری نگرانی کر رہا ہے، کہ تو ہم بھولے بیٹھے ہیں اس کو نا، ہم اسے بھول گئے، وہ ہمیں نہیں بھولا. المہیمن. اچھا جی، دوسرا نام العزیز جل جلالہ. العزیز کا مطلب کیا ہے؟ سب پر غالب، سب پر غالب. اب اس کے تحت 4 تعریفیں علماء نے لکھی ہیں، ان چاروں کو ہم سن لیتے ہیں. دیکھیے، جتنا ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہوگا، جتنا ہم اللہ کی صفات کو پہچانیں گے، اب اللہ کے قریب ہوں گے. جتنا اللہ کو پہچانیں گے، ہم شرک و بدعات سے دور ہوں گے، ہم مخلوق سے دور ہو کے اللہ سے مل جائیں گے. تو اس لیے ان کو سننا اور سمجھنا چاہیے. علامہ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ ایک تعریف لکھتے ہیں، العزیز جل جلالہ وہ ذات
جو اپنے دشمنوں سے انتقام لینے میں سخت ترین، اور جب کسی کو سزا دینے کا ارادہ فرما لیں تو کوئی طاقت ایسی نہیں جو اس کی سزا کو روک سکے، ہٹا سکے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں العزیز کے بارے میں، العزیز جل جلالہ وہ ذات جس کا غلبہ اور شان و شوکت اور قوت اور طاقت سب پر اتنی حاوی ہو کہ کوئی چیز اس کو عاجز نہ کر سکے، کوئی اس کو شکست نہ دے سکے، اس کی قدرت و طاقت سے کوئی چیز باہر نہ ہو، اس کے قبضے سے کوئی اپنے آپ کو چھڑا نہ سکے، نہ اس پر کوئی غلبہ پا سکے۔ یہ ساری صفات اللہ کی ہیں۔ العزیز جل جلالہ کی تیسری تعریف، العزیز جل جلالہ وہ ذات کے ہر طرح کی شان و شوکت اسی کے لیے ہے، قوت اور قدرت کی عزت بھی اسی کے پاس ہے، غلبہ اور دبدبہ کی عزت بھی اسی کے پاس ہے، تمام تصرفات اسی کے اختیار میں ہیں۔ مخلوقات میں کسی کے لیے ممکن نہیں کہ اس کی صفات تک رسائی حاصل کرے، تمام تر موجودات پر وہ غالب، تمام مخلوقات اس کی عظمت کے سامنے عاجز، حقیر اور بے بس ہیں۔ یہ ہے العزیز جل جلالہ۔ العزیز جل جلالہ کی چوتھی تعریف، وہ ذات جو قوی ہو، زبردست ہو، کوئی اس کا مثل نہ ہو، نہ ذات میں نہ صفات میں، ہر ایک اس کا محتاج ہو اور ہر کسی کو اس کی حاجت ہو، اور ایسی زبردست ہستی کہ جس کے مقابلے میں کوئی سر اٹھا نہ سکتا ہو، جس کے فیصلوں کے خلاف کرنا کسی کے اختیار میں نہ ہو، جس کے آگے سب بے بس ہوں اور بے زور ہوں۔ یہ العزیز جل جلالہ کی تعریفیں ہیں۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کو غلبہ ملا، العزیز جل جلالہ نے دلوایا۔ خندق، احد اور حنین میں غلبہ ملا، العزیز جل جلالہ غلبے والے نے غلبہ دلوایا، حالانکہ مسلمانوں کے پاس کچھ نہیں تھا، قوت اور قدرت تو اللہ ہی کی ہے، مسلمان تو کمزور تھے۔ اور اسی طریقے سے ایران، عراق، شام، مصر، فلسطین، جو دنیا صحابہ کرام نے فتح کی، یہ العزیز جل جلالہ غلبے والے نے غلبہ مسلمانوں کو دیا۔ اور پھر العزیز کا ایک مطلب یہ بھی آتا ہے نا، اسی میں لکھا ہوا ہے کہ جس کے سامنے، جس کے فیصلوں کے سامنے کوئی کسی کی مجال نہیں۔ مثال کے طور پر حضرت آدم علیہ السلام جنت میں رہنا چاہتے تھے، اللہ نہیں چاہتے تھے، تو مرضی کس کی پوری ہوئی؟ اللہ رب العزت کی۔ نبی ہیں، حضرت آدم علیہ السلام نہیں چاہتے تھے کہ ایک بیٹا دوسرے بیٹے کو قتل کرے، ایک بھائی دوسرے بھائی کو قتل کرے، باپ نہیں چاہتا، لیکن قابیل نے حابیل کو کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام بیٹا سامنے ہے، غرق ہونے والا ہے، دعا بھی کر رہے ہیں، اس کو برا بھی رہے ہیں، یا بنی ارکب معنا، آ جاؤ۔ مجھے تو لگتا ہے آج کل کے ماں باپ بھی اپنے بچوں کو بلا رہے ہوتے ہیں، یا بنی ارکب معنا، آ جاؤ، خاندان کی کشتی میں سوار ہو جاؤ، حیا کی کشتی میں سوار ہو جاؤ، خاندانی اقدار اس میں سوار ہو جاؤ۔ لیکن آج کا بچہ بھی مغربیت اور اوریانیت اور دوسری طرف چلا جاتا ہے اور اس میں غرق ہو جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا یا بنی ارکب معنا، کشتی میں سوار ہو جاؤ، وہ نہیں آیا۔ وہ چاہتے تھے کہ بچہ بچ جائے، لیکن وہ فیصلہ کر چکا تھا۔ پھر کون غالب ہوا؟ اللہ جل جلالہ۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی عذاب میں ہلاک ہوئی، یہاں بھی اللہ کا حکم چلا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں جلنے کے لیے تیار ہو گئے، وہ جلانا نہیں چاہتا تھا، تو فیصلہ کس کا غالب آیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری چلانا چاہتے ہیں، اسماعیل علیہ السلام چھری چلوانا چاہتے ہیں، دونوں تیار۔ فلما اسلما، قرآن مجید کے اندر آتا ہے، دونوں تیار ہو گئے، تل گئے، ایک ذبح کرنے پہ، ایک ہونے پہ، لیکن فیصلہ کس کا پورا ہوا؟ اللہ رب العزت کا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چھوٹا بچہ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن میں نبی علیہ السلام کے ہاتھوں میں وفات پا گیا، آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے دفن کیا۔ رب کا فیصلہ، تو فیصلے اسی کے پورے ہوتے ہیں، قدرت اسی کی ہے۔ تو جب قدرت اسی کی ہے تو ہم اسی ہی سے کیوں نہ مانگیں؟ تو اب العزیز جل جلالہ کو ہم جب سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، تو اب کیا ہم کریں؟ نمبر 1، مخلوق کا خوف دل سے نکال دیں۔ کچھ لوگوں کو جناب جادو کا، جنات کا، بھوت پریت کا، اثرات کا بڑا خوف ہوتا ہے۔ ارے کسی کا کوئی خوف نہیں، اللہ ہر چیز پر غالب ہے۔ مخلوق کا خوف دل سے نکال کے اللہ کے ساتھ جڑیں۔ دوسرا، گناہوں کو چھوڑ دیں،
تو بس اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے۔ صرف اللہ جل جلالہ العزیز سے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے کسی اور سے ڈرنے کا ہمیں حکم نہیں دیا۔ صرف ایک اللہ سے ڈرنے والا بے خوف و خطر زندگی گزار سکتا ہے۔ جو ہر ایک سے ڈرے گا وہ پریشان ہی زندگی گزارے گا۔ الیس اللہ بکاف عبدہ، اللہ فرماتے ہیں الیس اللہ بعزیز ذی انتقام، کیا اللہ بندے کے لیے کافی نہیں؟ اللہ تعالیٰ مخلوق میں سے ہر بندے کے لیے کافی ہے۔ کوئی اللہ کو اللہ کا بن کے پکارے تو صحیح، اللہ تعالیٰ کو پکاریں اللہ تعالیٰ کا بن کے، بس پھر سارے معاملات ہمارے درست ہو جائیں گے۔ ہمیں کسی قسم کی مدد طلب کرنی ہے تو العزیز جل جلالہ سے، اور کسی سے نہیں۔ یعنی عزت اور مرتبہ اسی کو ملتا ہے جو مخلوق کی طرف سے اپنی نگاہوں کو ہٹا لے، جو مخلوق سے اپنی نگاہیں ہٹائے اور العزیز جل جلالہ پہ لگا دے، اللہ اس کو عزت، غلبہ، دبدبہ، شان، شوکت سب کچھ عطا فرماتے ہیں۔ اور جو عزتیں مخلوق میں دیکھتا رہے اس کو پھر عزتیں نہیں ملتی۔ جو مخلوق خود اپنی عزت کروانے میں کسی کے محتاج ہو وہ ہمیں کیا عزت دے گی؟ تو مخلوق سے کٹیں، اللہ سے جڑیں، پھر اللہ عزتیں عطا فرمائیں گے۔ حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قاضی شریح رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے دیکھا کہ میں کسی دوست کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اس کو کہہ رہا تھا میرے حالات خراب ہیں، پریشانیاں اور تنگ دستیوں کے ذکر کر رہا تھا۔ انہوں نے جب مجھے دیکھا تو مجھے فرمایا کہ بھتیجے، اللہ کے سوا کسی کے پاس شکایت کرنے سے بچو۔ جس کے پاس تم شکوہ کرو گے وہ تمہارا دوست ہوگا یا دشمن۔ دوست ہوگا تو غمگین ہوگا، دشمن ہوگا تو خوش ہوگا، تو ان لوگوں سے بات کرنے کا کیا فائدہ؟ پھر اپنی ایک آنکھ کی طرف قاضی شریح رحمۃ اللہ نے اشارہ کیا کہ 15 سال ہو گئے نہ یہ دیکھ سکتی ہے، کسی کام کی نہیں ہے، نہ میں نے اسے کبھی کسی راستے کو دیکھا، لیکن میں نے کبھی کسی کو نہ بتایا نہ شکوہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اللہ ہی سے شکوہ کیا تھا اپنا، تو ہم بھی جو شکوہ ہو اللہ تعالیٰ سے ہی کریں۔ تو ہر قسم کی مدد ہم اللہ سے مانگیں، اللہ ہماری مدد فرمائیں گے۔ ہم میں سے کون عزت چاہتا ہے جی؟ ہم سب عزت چاہتے ہیں، ذلیل ہونا تو کوئی نہیں چاہتا، سب عزت چاہتے ہیں نا۔ لیکن عزت چاہنے کا طریقہ ہم نے اپنا اپنا ڈھونڈا ہوا ہے۔ کچھ لوگوں کو برانڈز میں بڑی عزت نظر آتی ہے، جی فلاں برانڈ کی ہم چیز استعمال کریں گے نا ہماری بڑی عزت ہوگی، فلاں برانڈ کی گاڑی ہمارے پاس ہوگی نا ہماری بڑی عزت ہوگی۔ یہ برانڈ میں تو اللہ نے عزت نہیں رکھی۔ کچھ لوگوں کو عہدے میں، پیسے میں، بینک بیلنس میں، بڑے بزنس میں، بڑے مکان میں، گھر میں عزت نظر آتی ہے۔ ان چیزوں میں تو عزت اللہ نے نہیں رکھی۔ کچھ لوگوں کو مغربی تہوار منانے میں اور غیروں کے لباس میں، غیروں کے طور طریقوں میں عزت نظر آتی ہے، اللہ نے تو یہاں بھی عزت نہیں رکھی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ العزیز جل جلالہ عزت والے نے عزت رکھی کہاں ہے؟ تو اس پہ ہم غور کرتے ہیں۔ قرآن سنیے، من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، یہ قرآن ہے۔ من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، جو عزت حاصل کرنا چاہتا ہے وہ سمجھ لے، جان لے کہ ساری عزت اللہ ہی کے اختیار میں ہے، اس کے قبضے قدرت میں ہے۔ یعنی جو یہ چاہتا ہو کہ اس کو دنیا اور آخرت دونوں جگہ عزت ملے، وہ اللہ تعالیٰ کی کامل فرما برداری کرے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ العزیز جل جلالہ کا یہ ضابطہ ہے، جو ان کی فرما برداری کرے گا اور گناہوں سے بچے گا، جو العزیز کی فرما برداری کرے اور نافرمانی سے بچے، اللہ اسے عزتیں دے دیتے ہیں۔ یہ کس کا فیصلہ ہے؟ جس کے قبضے میں عزتیں ہیں۔ عزتیں برانڈز میں نہیں ہیں، قیمتی موبائل میں نہیں ہیں۔ بعض مسلمان کیا بے وقوفی کرتے ہیں، وہ غیروں کے طریقوں پر عزت سمجھ رہے ہوتے ہیں، سنت کے راستے سے ہٹ کے مغرب کے پیچھے چل کے ان کے تہوار منا لیے، ان کے لباس اپنا لیے، ان کے طریقے اپنا لیے، سمجھتے ہیں کہ یہ عزت کا راستہ ہے۔ ان کو سر کو ڈھانپنا، چہرے کو داڑھی سے آباد کرنا اور سنت کے مطابق لباس پہننا، یہ ان کو برا لگتا ہے۔ یہ عزتیں تلاش کرتے ہیں غیروں میں۔ اب ذرا قرآن سن لیجئے، اللہ فرماتے ہیں الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین ایبتغون عندهم العزۃ فإن العزۃ للہ جمیعا،
یہ لوگ جو مسلمانوں کے بجائے کافروں کو دوست بناتے ہیں، کافروں کے طریقے اختیار کرتے ہیں، کیا وہ ان کے پاس عزت تلاش کر رہے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں ایبتغون عندہم العزہ، کیا یہ وہاں عزت تلاش کر رہے ہیں؟ فإن العزۃ للہ جمیعا، حالانکہ عزت تو ساری کی ساری اللہ کے پاس ہے۔ ایک حدیث سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے، یاد رکھیے اس بات کو، یہ اگر یاد رکھا آپ کے آج کے آنے کا مقصد مل گیا، مجھے بھی مل گیا، ہم سب کو مل گیا۔ حدیث کے اندر آتا ہے ان ربکم یقول کل یوم انا العزیز فمن اراد عزت دارین فلیطیع العزیز۔ فرمایا کہ تمہارا رب العزیز جل جلالہ روزانہ یہ اعلان کرتا ہے میں ہی عزیز ہوں، میں ہی عزت والا ہوں، لہذا جو دونوں جہانوں میں عزت کا طالب ہے اسے چاہیے کہ العزیز جل جلالہ کی اطاعت کرے، یعنی گناہوں سے بچے، نیکی کی زندگی گزارے۔ یہ سیدھا سیدھا اصول اللہ بتا رہے ہیں۔ عزت جن کے پاس ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، قرآن میں اللہ نے فرمایا عزت تو اللہ کی، اللہ کے رسول کی اور ایمان والوں کی ہے، مومنین جو ماننے والے ایمان والے ان کی ہے، نافرمانوں کے لیے تو عزت اللہ نے بنائی نہیں۔ تو اس حدیث میں کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ روز اعلان کرتے ہیں میں عزیز ہوں، غالب ہوں، عزت والا ہوں، لہذا جو دونوں جہانوں میں عزت کا طالب اسے چاہیے کہ العزیز جل جلالہ کی اطاعت کرے، فرما برداری کرے۔ تو ہم نے بھی سوچا تھا نا کہ ہم سب عزت کے طالب ہیں، تو عزت کا راستہ پھر اللہ نے خود بتا دیا۔ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں عامر بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک علاقہ فتح ہوا، تو وہاں کے سردار کا سر کاٹ کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں لے کر آئے۔ مسلمانوں کو اللہ نے فتح دی اور انہوں نے سر کاٹا اور لے آئے۔ لے کے کیوں آئے؟ کہ اس زمانے میں یہ قیصر اور کسریٰ والے جتنے لوگ تھے نا، ان کی ایک عادت تھی، کسی علاقے کو فتح کرتے وہاں کے بڑے بڑے جو لوگ ہوتے تھے، حکمران اور بڑے لوگ، ان کے سر کاٹ کے اپنے پھر بڑوں کو بھیجتے اور خوشیاں مناتے، جشن مناتے۔ یہ ان کا ایک طریقہ تھا۔ عامر بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی کا سر لیا اور خلافت صدیقی میں ان کے پاس آ گئے، کہا جی یہ علاقہ ہم نے فتح کیا، اس کا سر میں لے آیا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بڑے ناراض ہوئے، تمہیں کس نے کہا تھا اس کا سر یہاں لانے کو؟ اللہ نے عزت دی، فتح دی، الحمدللہ، سر لانے کو کس نے کہا تھا؟ اور کیا کہہ رہے ہو؟ کیا یہود و نصارہ کے طریقوں کا اتباع کیا جائے گا؟ تم نے دلیل یہ دی نا۔ انہوں نے جب پوچھا کیوں لائے ہو، کہا جی وہ لوگ بھی یہی کرتے ہیں، اگر ہم شہید ہو جاتے تو ہمارے بڑوں کے سر وہ آگے بھیجتے۔ تو دلیل انہوں نے کیا دی؟ دلیل کہاں سے پکڑی؟ یہود و نصارہ کے عمل سے۔ حضرت ابوبکر نے اس کے اوپر پورا سٹینڈ لے لیا، فرمایا کیا فارس اور روم کی سنتوں کو، طریقوں کا اتباع کیا جائے گا؟ میرے پاس کبھی کسی کا سر نہ لایا جائے، ہم لوگوں کو اتباع کے لیے اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کافی ہے۔ یہ ہے عزت کا راستہ۔ اب یہ سوال کہ کافروں کے سر اس طرح سے لانا یہ جائز ہے کہ نہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے تو منع فرمایا، اور چونکہ انہوں نے تائید بھی حاصل کی اہل مغرب کے طریقوں سے، تو آپ نے سختی سے منع کیا۔ لیکن بعض علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی ضرورت ایسی ہو، کوئی حکمت ہو، تو یہ جائز بھی ہے، اس میں کوئی گنجائش ہوتی ہے۔ لیکن یہ باتیں تو اس وقت کی نا جب مسلمان جہاد کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ شام تشریف لے جا رہے تھے، نئے نئے ملک فتح ہو رہے تھے اور مسلمانوں کی حکومتیں بن رہی تھیں، تو ساتھ آپ کے تھے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ راستے میں ایک جگہ جا رہے تھے تو کچھ بارش یا پانی کی وجہ سے کہیں گہرا سا بن گیا تھا، جیسے کیچڑ ٹائپ کا ہوتا ہے نا، ایسا بن گیا تھا۔ جب وہ راستہ آیا نا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے جوتے اتارے اور جو موزے وغیرہ تھے وہ اپنے کندھے پہ رکھے اور پائنچے اونچے کیے اور بیچ میں سے چلنے لگے، اور اونٹ کی نکیل پکڑ لی اور چلنے لگے جیسے کہ عام آدمی چلتا ہے اس طریقے سے، حالانکہ آپ امیر المومنین ہیں، اسٹیٹ آف مطلب آپ خلیفہ ہیں۔ حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا تو کہا کہ یہاں کے لوگ نا اس بات کو بڑا برا محسوس کرتے ہیں کہ آپ اتنے بڑے حکمران اور اس طریقے سے ایک عام مزدور کی طرح سے جا رہے ہیں، تو یہ لوگ تو اس بات کو سمجھتے ہیں، بڑا ہلکی نظر سے، حقیر نظر سے دیکھتے ہیں، ذلت سمجھتے ہیں۔ جب جیسے ہی انہوں نے کہا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سینے پر
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا ابو عبیدہ تمہارے علاوہ کوئی اور شخص یہ بات کہتا تو میں اس کو بڑی سزا دیتا. ہم لوگ ذلیل تھے، حقیر تھے، اللہ جل جلالہ نے ہمیں اسلام کے ذریعے، سنت کے ذریعے عزت عطا فرمائی. بس اب جس چیز سے اللہ نے عزت دی اس کے علاوہ اگر ہم مسلمان کسی اور طریقے میں چیز میں عزت تلاش کریں گے تو اللہ ہمیں ذلیل کر دیں گے. ہمیں ذلیل کوئی اور نہیں کرے گا، ہمیں اللہ ذلیل کرے گا. ہم اگر ان کی نہیں مانیں گے تو معاملہ بدل جائے گا. حدیث سن لیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اس کی تعریف کرنے والے بھی اس کو برا کہنے لگ جاتے ہیں. ایک وقت آتا ہے جو تعریف کرنے والے ہوتے ہیں وہ اس کی مذمت کرنے والے بن جاتے ہیں. تو عزت ہے تو عزت والے سے ہی ملنی ہے، کہیں اور سے مل نہیں سکتی. تو ہمیں عزت چاہیے، العزیز جل جلالہ کے دامن میں آ جائیں، عزت ہی عزت. اس بات کو حضرت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ نے بڑی خوبصورت مثال سے سمجھایا. پہلے زمانے میں نا غلام بکتے تھے، فروخت ہوتے تھے، لوگ خریدتے تھے اور غلاموں سے کام کروایا کرتے تھے. ایک زمانہ رہا ہے یہ، اور غلام کا نفع یا آقا کا نفع ہوتا تھا. غلام کی کوئی مرضی نہیں ہوتی تھی، بس آقا کی مرضی پہ چلتا تھا. تو بعض لوگ ایسے ہوتے تھے جو خود بڑے ہوتے تھے، کوئی بادشاہ، کوئی گورنر، کوئی وزیر اعظم، کوئی بڑے لوگ ہوتے تھے، وہ بھی غلام لیتے تھے. تو کئی دفعہ تاریخ میں ایسا ہے کہ کوئی بادشاہ یا گورنر یا وزیر اعلیٰ، کوئی حاکم کسی علاقے کا، وہ کہیں گیا سفر پہ، تو درمیان میں واپس آنے تک کے لیے اپنے غلام کو گورنر بنا گیا، اپنے غلام کو وزیر اعظم بنا دیا، اپنے غلام کو اس نے وہ سیٹ دے دی کہ تم اس کو سنبھالو. اب کیا ہوتا کہ وہ تو گیا ہوا سفر پہ، اب یہ غلام حاکم بن کے صوبے پہ حکمران، شہر پہ حکمرانی کر رہا ہے غلام. لیکن اس کو غلبہ تو ملا ہے وقتی، لیکن اس وقت میں سوچ کیا رہا ہے کہ اصل کے اندر تو میں غلام ہوں، یہ میری اپنی محنت نہیں، یہ میرے آقا نے مجھے دی ہوئی ہے. کچھ عرصے کے لیے واپس آئے گا تو وہ لے لے گا، پھر مجھے کہے گا جاؤ ٹوائلٹ صاف کرو، تو مجھے وہ بھی کرنا ہوگا کیونکہ میں غلام ہوں. تو اس غلام کو اپنی حیثیت اوقات یاد رہتی تھی. اور بہت سارے ایسے واقعات گزرے اس زمانے میں. تو کسی اور کو حکومت دینے کے بجائے اپنے غلام کو اس لیے دینا پسند کرتے تھے کہ اسے واپس لے لیں گے، کسی اور کو سیٹ دے دی تو بعد میں وہی خلاف ہو جائے. تو اس طرح کے معاملات بڑے تھے. تو بعض غلاموں نے بادشاہتیں بھی کی ہیں. یہاں ہمارے لیے کیا پیغام حضرت تھانوی رحمۃ اللہ دینا چاہ رہے ہیں؟ فرما رہے ہیں کہ جس کو اللہ نے جہاں کوئی عزت اور غلبہ دیا ہوا ہے، اقتدار دیا ہوا ہے، وہ گھر کا بڑا ہے، وہ خاندان کا بڑا ہے، وہ اپنی فیکٹری میں، کاروبار میں بڑا ہے، وہ اپنے محلے میں، شہر میں بڑا ہے، وہ اپنے صوبے میں بڑا ہے یا اپنے ملک میں بڑا ہے، وہ فوج میں، کسی ادارے میں، سیاست، جو بھی بڑے لوگ ہیں جن کے نیچے لوگ ہیں، یہ غلبہ ان کو اللہ نے دیا ہوا ہے وقتی طور پر. تو وہ اس غلبے میں رہتے ہوئے پروردگار کو نہ بھولیں، اپنی حیثیت اور اوقات نہ بھولیں. وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے نیچے کچھ لوگ ہیں، ساتھ یہ بھی دیکھیں میں بھی کسی کے نیچے ہوں، میرا وہ کوئی آقا ہے، میں بھی کسی کا بندہ ہوں جس کو میرے اوپر پوری قدرت اور غلبہ حاصل ہے. تو بس یہ کیفیت مل گئی تو دنیا کا بڑے سے بڑا رتبہ یہ انسان کو ٹھیک رکھے گا، یہ خراب نہیں ہونے دے گا. کہ ہر وقت یہ محسوس کر رہا ہے جو کچھ مقام دیا یہ اللہ نے دیا، میرا تو کچھ نہیں، میں تو اللہ کا بندہ ہوں، وہ میرے اوپر غالب ہے. بندہ ٹھیک رہتا ہے. عزت حاصل کرنے کا ایک اور طریقہ، ہم عزت حاصل کرنا چاہتے ہیں، ایک اور طریقہ لے لیجیے. یہ نبوی طریقہ ہے عزت حاصل کرنے کا. وہ کیا؟ سن لیجیے. فرمایا صدقہ کرنا مال کو کم نہیں کرتا. جو انسان کثرت سے صدقہ کرے گا اس کا مال کبھی کم نہیں ہوگا. دوسری بات فرمائی درگزر کرنے پر اللہ رب العزت بندے کی عزت میں اضافہ کر دیتے ہیں. آپ معاملات درگزر کیجئے، معاف کیجئے، لوگوں کو دل سے معاف کیجئے، عزتیں بڑھتی چلی جائیں گی. بال کی کھال نکالنا، پر کا پرندہ بنانا، بحث کو طول دینا، جھگڑوں کو طول دینا، چھوٹے چھوٹے پوائنٹس نکال کے ان کو ایشوز بنا لینا، یہ ہماری عزت کو کم کرتا ہے. عزت نہیں بڑھتی. عزت تو العزیز جل جلالہ کے قبضے میں ہے نا، وہ جس کو چاہے دے. تو بتایا گیا اس العزیز سے عزت لینا چاہتے ہو درگزر کرو، معاف کرو.
عزتیں مل جائیں گی۔ تو عزت حاصل کرنے کا العزیز جل جلالہ سے عزت حاصل کرنے کا یہ طریقہ۔ اور تیسری بات اس حدیث میں فرمائی، جو اللہ تعالیٰ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے، تواضع اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے عزت دے دیتے ہیں۔ عزت حاصل کرنے کے لیے ایک بات اور سمجھ لیجیے، ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے ہمیں عزت ملے، تو اپنی مرضی سے نہیں مل سکتی، رب کی مرضی سے ہی ملنی ہے، العزیز کی مرضی سے ملے۔ چھین تو نہیں سکتے، چھین لو بھائی، جا کے بازار سے ملتی نہیں کہ خرید لیں، عزت والے سے ملنی ہے۔ تو سنیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ سے پوچھا، اے میرے رب، آپ کے بندوں میں آپ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ اے میرے رب، آپ کے بندوں میں آپ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ اللہ نے فرمایا، وہ بندہ جو بدلہ لے سکتا ہو پھر معاف کر دے۔ اب کتنے خاوند ہیں جو بیویوں سے بعض غلطیوں پہ بدلہ لے سکتی ہوں؟ کتنی بیویاں ہیں جو خاوندوں سے بعض موقع پہ غلطیاں ان کی ہو گئی ہوں، بدلہ لے سکتی ہوں؟ کتنے بھائی ہیں، کتنے مالک ہیں جو اپنے ملازموں سے بدلہ لے سکتے ہوں؟ اور بہت ساری، تو مثال کے لیے چند باتیں بتائیں۔ جو بندہ بدلہ لے سکتا ہو وہ بدلہ نہ لے، معاف کر دے، یہ اللہ کے نزدیک عزت والا بن جاتا ہے۔ ایک ہے دنیا میں عزت ہونا اور ایک ہے اللہ کے ہاں عزت ہونا۔ دیکھیں، ہم بازار میں جا رہے تھے، بازار میں کسی نے کہہ دیا جی بڑے اچھے ہیں جی، ہم نے سن لیا، پتہ لگ گیا، چلو جی اچھی بات ہے، خوشی ہو گئی۔ لیکن ہم کہیں بیٹھے ہوئے، پتہ لگے جی وہ جناب وہاں پہ دنیا بھر کے بادشاہ آئے ہوئے تھے اور وہاں آپ کا بڑا ذکر ہوا اور سب آپ کی تعریف کر رہے تھے۔ اب اس بازار والے کی تعریف اور ان بادشاہوں کے مجمع میں تعریف کا کوئی فرق ہے یا برابر ہے؟ بہت بڑا فرق ہے۔ بندہ کبھی بھولے گا نہیں، لو جی دنیا کے بادشاہ میری تعریفیں کر رہے ہیں، وہاں میری عزت ہے۔ اور اگر کسی کی عزت بادشاہوں کے بادشاہ کے پاس ہو، اس کا کیا مرتبہ اور مقام ہوگا۔ تو یہ حدیث پھر سن لیجئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے میرے رب، آپ کے بندوں میں آپ کے نزدیک زیادہ عزت والا کون؟ اللہ نے ارشاد فرمایا، وہ بندہ جو بدلہ لے سکتا ہو پھر معاف کر دے۔ بندہ غور تو کرے، کتنے ایسے لوگ ہیں جن کا ایک وقت پہ حکم پورے ملک پہ چلتا تھا۔ آپ نے دیکھا ہوگا، رات کو صدر ہیں، صبح ملک بدر ہے، رات کو وزیر ہیں، صبح اسیر ہیں۔ کتنے ایسے واقعات ہوتے ہیں، اللہ مٹا کے رکھ دیتے ہیں۔ نمرود کو دیکھ لیں، فرعون کو دیکھ لیں، کتنے ایسے ہیں جو چلے گئے۔ تو عزتیں العزیز کے پاس ہیں، ہمیں عزتیں چاہیے، ہم العزیز کے ہو جائیں، ساری عزتیں ہماری۔ تو دو ناموں ہو گئے، المہیمن اور العزیز۔ ابھی کچھ وقت ہے تو ایک نام اور ذکر ہو جاتا ہے، الجبار جل جلالہ۔ الجبار کے تحت دو تعریفیں علماء نے لکھی ہیں۔ الجبار جل جلالہ، الجبار جل جلالہ وہ ہے جو مخلوق کے تمام کاموں کو درست کرنے والا ہے اور مخلوق کے لیے ایسے معاملات کو طے کرنے والا ہے جو ان کے حق میں بہتر ہوں۔ تمام معاملات کو خوبصورت طریقے سے درست کرنے والا اور مخلوق کے لیے ایسے فیصلے کرنے والا جو مخلوق کے لیے بہتر ہوں۔ انسان ایک مرتبہ سمجھتا ہے بھی میرے لیے دولت بہتر ہے، اللہ جانتے ہیں اس کو دولت ملی، یہ تو جناب مغرور ہو جائے گا، یہ اولاد نافرمان ہو جائے گی، اس کے لیے ٹھیک نہیں۔ ہمیں تو نہیں پتا ہوتا، وہ بہتر جانتے ہیں ہمارے لیے۔ تو الجبار کا ایک مطلب یہ ہے کہ وہ مخلوق کے تمام کاموں کو درست کرنے والا اور مخلوق کے لیے معاملات کو، فیصلے کو ایسے طے کرنے والا جو مخلوق کے لیے بہتر ہوں۔ دوسری بات، جبروت کے معنی اللہ رب العزت کی عظمت کے ہیں۔ اس کا پہلا مطلب یہ ہے کمزور کی کمزوری کو دیکھ کر اس کے حالات کو درست کرنا۔ الجبار جل جلالہ کمزور کی کمزوری کو دیکھ کر اس کے حالات کو درست کرنا۔ اور دوسری چیز بڑی مزیدار، ہر وہ دل جو ٹوٹ چکا ہو اسے جوڑنا، ٹوٹے ہوئے دلوں کو خوبصورتی سے جوڑنا، یہ الجبار جل جلالہ کی صفت ہے۔ شکستہ دل کو جوڑنے والی ذات الجبار۔ اور الجبار کے دوسرے معنی قہر اور غلبہ کے ہیں کہ ایسا قہر اور ایسا غلبہ، ایسی عظمت اور ایسی بلندی اس ذات کو حاصل ہے جو کسی دوسری ذات کے لیے کسی طریقے سے ممکن نہیں۔ الجبار اپنی مخلوقات پر اپنے سارے ارادوں کو نافذ کرنے پر غالب ہے، چاہے وہ کسی اعتبار سے ہو۔ تو الجبار کے دو معنی ہو گئے، ایک ٹوٹی ہوئی چیزوں کو خوبصورتی سے درست کرنے والا، ٹوٹے ہوئے دلوں کو خوبصورتی سے درست کرنے والا۔
ٹوٹے ہوئے معاملات کو خوبصورتی سے درست کرنے والا، اور دوسرا غالب حاکم، ایسا غلبہ جیسا غلبہ کسی اور کا نہ ہو۔ یہ نام کس کا ہے جی؟ مطلب الجبار۔ ہم اردو بولنے والے یہاں بہت بڑی غلطی کرتے ہیں، بہت بڑی غلطی، توبہ کرنی چاہیے ہمیں۔ ہم میں سے بعض لوگ جب ان تفصیلات کو نہیں پڑھتے تو جبار کا مطلب جابر سے ظالم لے لیتے ہیں۔ اللہ ظالم نہیں ہے، ہمارے ہاں جابر کا مطلب ظالم ہے اردو زبان میں، عربی زبان میں جابر کا مطلب جوڑنے والا۔ بڑا فرق ہے دونوں میں۔ عربی زبان میں جابر کے وہ معنی نہیں ہیں جو اردو میں ہیں۔ اردو میں جابر کے معنی ظالم، اور عربی میں جابر کہتے ہیں ٹوٹی ہوئی چیز کو جوڑنے والا۔ عربی میں جابر کسے کہتے ہیں؟ بھئی فلاں بڑا جابر ہے، اردو میں مطلب کیا ہوگا؟ بڑا ظالم ہے۔ اور عربی میں جابر کہتے ہیں ٹوٹی ہوئی چیز کو جوڑنے والا۔ تو جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑے اسے جابر کہتے ہیں۔ تو ہم میں سے بعض لوگ عربی نہ جاننے کی وجہ سے یہاں بڑی غلطی کرتے ہیں۔ الجبار آتا ہے ڈر جاتے ہیں، پتہ نہیں کوئی ظالم آ گیا۔ نہیں، اللہ بڑے کریم اور رحیم ہے۔ ابھی تک جتنی صفات ہم نے پڑھی اور سنی ہے، اس میں کہیں رحمت کے سوا کچھ ملا؟ رحمت ہی رحمت۔ اللہ پاک کے سارے نام رحمت ہی رحمت۔ اب یہاں ایک بات اور سمجھ لیں، اردو اور عربی میں بعض الفاظ ایک ہیں لیکن مطلب پر بڑا فرق ہے۔ ایک لفظ ہے فتنہ، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارا مال تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، یہ عربی ہے۔ ایک خاوند اپنی بیوی کو کہتا تھا تم میرے لیے فتنہ ہو، وہ لڑ پڑتی تھی کہ میں تمہاری بیوی ہوں، فتنہ کہاں سے ہوں؟ نہیں، قرآن کے اندر آتا ہے تم فتنہ ہو، تو اسے فتنہ کہتا تھا۔ اب وہ لڑائی کیا تھی کہ عربی کا فتنہ اور ہے اور اردو کا فتنہ اور ہے۔ عربی کا فتنہ آزمائش، یہ مال اور اولاد انسان کے لیے آزمائش ہے کہ کئی مرتبہ ان کی وجہ سے وہ گناہ میں، حرام میں پڑ جاتا ہے۔ اور اردو کا فتنہ کون سا ہے؟ وہ فساد والا، فتنہ و فساد۔ اچھا، ایک لفظ ہے بندر۔ بھئی ہم میں سے کوئی اپنے بیٹے کا نام بندر رکھنا پسند کرے گا؟ بتائیں، ہاتھ کھڑا کریں۔ کوئی بھی نہیں کرے گا نا۔ لیکن عرب میں بندر نام بڑا خوبصورتی کے ساتھ شوق سے رکھا جاتا ہے۔ امام حرم کا نام ہے بندر بلیلہ، بندر بل سلطان وہاں کے ایک شہزادے کا نام ہے۔ تو وہاں بندر خوبصورت، جمیل کو کہتے ہیں، حسین کو کہتے ہیں۔ اسی طرح پنجابی کا ایک لفظ ہے دلہ، یہاں گالی ہے اور وہاں شرٹوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے۔ ایک بہت بڑی کمپنی ہے، بہت بڑا گروپ ہے وہاں کا، دلہ ٹاور وہاں پہ موجود۔ وہاں تو یہ گالی نہیں ہے، وہاں تو ایک لفظ ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور لفظ بھی ہے، لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ، کہ اللہ نے بدر کے موقع پہ تمہاری مدد کی جب تم اذلہ تھے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ عربی میں کمزور، ویک، تھوڑا اس طرح کے مطلب میں آتا ہے، اور اس کو اگر اردو میں لے لیں ذلیل تو یہ رسوائی میں چلا جاتا ہے۔ مومنین کی شان اللہ نے بیان کی، اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، کہ مومنین کے سامنے بالکل نرم ہو جاتے ہیں، بچ جاتے ہیں، عاجزی دکھاتے ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں، جھک جاتے ہیں۔ تو وہاں اذلہ سے مراد کوئی اور ہے۔ ہمارے ہاں جب اس کو لفظی ترجمہ پکڑ کے کریں گے تو ذلت ہو جائے گا، وہ تو پھر مطلب نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے بہت سے لوگ یہاں اللہ تعالیٰ کے بعض ناموں میں، خاص طور سے جبار میں، اور آگے ایک اور آئے گا قہار، وہاں بھی ایک صاحب نے مجھے چیک ریپبلک سے جناب واٹس ایپ کیا کہ جی آپ نے یوں کہا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ہر نام کے محتاج ہیں، تو ہم قہار کے محتاج کیسے ہو گئے بھی؟ اب مسئلہ یہ ہے، میں نے ان کو جواب دیا جب القہار کی باری آئے گی تو جواب سن لیجیے گا تسلی سے۔ تو شکر انہوں نے الجبار کا نہیں پوچھا۔ تو یہ بات سمجھنے والی تھی جی، کلیئر ہو گیا جی پوائنٹ۔ تو ہم اگر عربی نہیں سمجھتے تو بلا وجہ اردو کی وجہ سے ہم عربی کو نہ تبدیل کریں، ہم سمجھنے کی فکر کریں، ہو سکتا ہے ہمارے علم میں کمی ہو۔ تو الجبار جل جلالہ کے معنی کیا ہوئے؟ ٹوٹی ہوئی چیزوں کو خوبصورتی سے درست کرنے والا۔ ہڈی جب ٹوٹتی ہے نا تو ہڈی ٹوٹنے پر ہمیں اللہ کو پکارنا چاہیے۔ ذرا سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعاؤں میں اللہ تعالیٰ کی صفات بھی بیان کرتے، اللہ کی بڑائی بیان کرتے، اپنی عاجزی بیان کرتے، پھر مانگتے تھے۔ تو ایک دفعہ اللہ تک کے نبی نے یوں مانگا
یا جابر العزم الکثیر، یا جابر العزم الکثیر، اے ٹوٹی ہوئی ہڈی کو جوڑنے والے۔ اب عجیب سی بات ہے، اے آسمان بنانے والے، اے زمین بچھانے والے، اے جنت بنانے والے، یہ تو سمجھ میں آتی ہے بات، ٹوٹی ہوئی ہڈی کو جوڑنے والے۔ آپ کسی ڈاکٹر، حکیم، طبیب سے جہاں جائیے پوچھ لیجئے، دنیا میں کوئی بندہ ایسا نہیں جو ہڈی ٹوٹی ہوئی جوڑ سکے، کوئی سائنس ایسی نہیں ہے جو ٹوٹی ہوئی ہڈی کو جوڑ سکے۔ ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ فقط ٹوٹی ہوئی ہڈی کو اپنی جگہ پہ رکھ دینا، جوڑنے والا وہ۔ ان کا کام فقط اتنا ہوتا ہے، ٹوٹی ہوئی ہڈی کو اپنی درست جگہ پہ رکھنا، اس کے علاوہ ان کا کوئی کام نہیں ہوتا۔ یہ کوئی ہڈی نہیں جوڑ سکتے، کوئی ایسا ویلڈنگ پلانٹ نہیں ہے جو ہڈی کو جوڑ دے۔ تو یا جابر العزم الکثیر، اے ٹوٹی ہوئی ہڈی کو جوڑنے والے، کیسے اللہ کی شان ہے یہ۔ ٹوٹے ہوئے دلوں کے مرہم یہ اللہ رکھتے ہیں۔ جب دل ٹوٹ جائے نا، کاروبار میں نقصان، اولاد نے تکلیف پہنچا دی، جاب خطرے میں پڑ گئی، دل ٹوٹا ہوا ہے، اس وقت مخلوق کو برا بھلا کہہ کے اپنی ٹینشن اور اپنا غصہ مخلوق پر نکالنے کے بجائے اس پروردگار کی طرف متوجہ ہو جائیے جو ٹوٹے ہوئے دلوں میں رہتا ہے۔ ہم یہ بھی بڑی غلطی کرتے ہیں، جب دل اپنا ٹوٹا ہوتا ہے، کسی قسم کے حالات کی وجہ سے پریشانی میں آتے ہیں، تو کیا کرتے ہیں؟ اپنے ماتحتوں پہ غصہ اتارنا شروع کرتے ہیں۔ یہ کیا جہالت ہے؟ یہ سوائے جہالت کے اور کچھ بھی نہیں۔ دلوں میں نفرتیں بڑھنے کا ذریعہ، دوری کے ہونے کا ذریعہ بنتی ہیں یہ باتیں۔ شریعت نے ایسی کوئی تعلیم نہیں دی۔ اب کیا کریں؟ سنیے، جب کوئی پریشانی، ٹینشن ہو کسی قسم کی، اور دل ٹوٹ رہا ہو، سمجھ میں نہ ہو، دماغ معاف ہو رہا ہو، تو اس پروردگار کی طرف رجوع کیجئے جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دیتا ہے۔ سنیے، ایک مرتبہ تھا موسیٰ علیہ السلام نے الجبار جل جلالہ سے پوچھا، اے میرے رب، میں آپ کو کہاں ڈھونڈوں؟ اے اللہ، میں آپ کو کہاں ڈھونڈوں؟ فرمایا، مجھے ٹوٹے ہوئے دلوں کے پاس تلاش کیا کرو۔ جب ہمارا دل ٹوٹتا ہے نا، اس وقت اللہ ہمارے دل میں ہوتے ہیں۔ ٹوٹے ہوئے دل میں مخلوق کو برا بھلا کہنے کے بجائے ہم ٹوٹے ہوئے دل میں اللہ سے مانگنا شروع کر دیں، جو چاہیں گے مانگیں گے مل جائے گا۔ یہ تو ایک موقع ہوتا ہے، جب دل ٹوٹتا ہے نا، پھر اللہ کی رحمتیں آتی ہیں، ہم اس موقع کو، ایک گولڈن ٹائم کو ضائع کر دیتے ہیں۔ ایک واقعہ یاد آ گیا تو چلیے سن لیجئے، کچھ باتیں ابھی اور بھی ہیں۔ ایک بہت نیک خاتون تھی، ان کو بڑی تمنا تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو۔ برسوں انہوں نے وظیفے کیے، دعائیں کی، زیارت نہیں ہوتی تھی۔ بوڑھی ہو گئیں اور خوب نیک تھیں، اور معاشرے میں ان کا ایک مقام تھا۔ تو ایک مرتبہ نا انہوں نے اپنے شوہر کو کہا، وہ بھی بوڑھے تھے، اور یہ کہا کہ زمانہ گزر گیا ہے دعا مانگتے ہوئے، آج تک جو ہے نا وہ یہ نعمت نہیں ملی۔ انہوں نے کہا اچھا مل جائے گی، ایک کام تمہیں کرنا ہوگا۔ میں کیا؟ کہا بھائی دیکھو، وہ جو شادی کا لباس ہے نا، اس طرح کا لباس پہنو، اس طرح کا میک اپ کرو، اور بالکل تیار ہو جاؤ دلہن کی طرح۔ میں جمعے کے بعد آؤں گا نا، پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے ہوگا، تمہیں یہ کرنا ہوگا۔ تم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کرنا چاہتی ہو، تو بس بالکل دلہن کی طرح، 16 سالہ دلہن جیسے تیار ہوتی ہے نا، بالکل نئی نویلی دلہن، بس تم ایسے تیار ہو جاؤ۔ پھر میں آتا ہوں جمعے کے بعد، پھر تمہیں بتاتا ہوں۔ بیچاری شوق تھا اس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا، وہ پوری دلہن بن گئی، میک اپ کر لیا، اب بڑھاپے کے اندر بال سفید ہیں، میک اپ کر کے پورا تیار، جو اس زمانے کا ہوگا سلسلہ، دلہن بن کے بیٹھی ہوئی ہے۔ ادھر سے جو ان کے شوہر صاحب تھے نا، یہ اس کے بھائی کے پاس چلے گئے کہ جا کے دیکھو بھی اپنی بہن کو، بڈھی گھوڑی لال لگام بنی ہوئی ہے، یہ کوئی موقع ہے، یہ کوئی عمر ہے دلہن بن کے رہنے کی؟ ذرا جا کے دیکھو تو صحیح اس کو۔ اب بھائی کو بھیج کے خود غائب ہو گئے، خود نہ آئے۔ اب بھائی آئے تو دیکھا، یہ تو جس طرح شوہر نے کہا تھا بالکل دلہن بن کے سچ کے سور کے بیٹھی ہوئی ہیں۔ اب بھائی آیا تو بھائی نے تو دیکھتے ہی پھر کہا، تمہیں شرم نہیں آتی؟ قبر میں پاؤں لٹک گئے، اتنی نیک ہو، اور یہ تمہارے انداز ہے، اس عمر میں تم یہ کر رہی ہو؟ خوب سنائی، خوب سنائی۔ اب دل ٹوٹا، روتے روتے سو گئی۔ بھائی بھی کہہ کے چلا گیا،
روتے روتے سو گئی. اب اس سونے میں ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت نصیب ہو گئی. اب شام کو شوہر دیر سے جان بوجھ کے آیا. اب شام کو جب ملاقات ہوئی ابھی عجیب و غریب کیفیت میں تھی. کہنے لگی کہ آپ نے تو طریقہ بتایا نہیں, دلہن تو میں بن کے بیٹھی ہوئی تھی, پیچھے سے بھائی اللہ جانے کہاں سے آ گئے, انہوں نے مجھے اتنا برا بھلا کہا, اور جب میں سوئی تو زیارت بھی ہو گئی, کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. آپ کے کہنے پہ دلہن بنی تھی اور آپ نے طریقہ بتانا تھا, طریقہ تو ابھی آپ نے بتایا نہیں, وہ کہیں سے بھائی آ گئے اور یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے ہوا کیا. انہوں نے کہا اللہ کی بندی, میں دیکھ تیرا شوہر ہوں, تجھے کبھی کوئی تکلیف نہیں دی, تجھے میں نے ٹینشن نہیں دی, تجھے ہر طریقے سے آسانی سے رکھا ہوا ہے, سہولت سے رکھا, تو ویسے بھی نیک ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے تیری نیکی کو تیرے لیے آسانیاں ہیں, تو ایک پرسکون زندگی گزار رہی ہے, تیرا دل ٹوٹا ہی نہیں تھا. تو یہ سب کچھ میں نے پلان کیا تھا کہ تیرا دل ٹوٹے, اور ٹوٹے ہوئے دلوں میں پھر اللہ کی رحمت آتی ہے. ہمارا دل جب ٹوٹے تو پھر اللہ سے مانگ لیا کریں, لوگوں کو برا بھلا کہنا یہ کوئی بات نہیں ہے. انسان دیکھتا ہے ہر وقت حالات ایسے ہوتے ہیں کہ اس کی مزاج کے خلاف باتیں ہو رہی ہوتی ہیں, اور یہ ہمارے ساتھ نہیں, بڑے بڑے بادشاہوں کے ساتھ. فرعون نے چاہا موسیٰ علیہ السلام پیدا نہ ہو, کتنے ہزار قتل کرا دیے, اللہ نے بھیج دیا انہی کے گھر. نمرود نے چاہا آگ میں جلا دیں ابراہیم علیہ السلام کو. تو ایک عام آدمی ہو یا کوئی بھی ہو, ہوتی اللہ ہی کی مرضی پوری ہے. تو جب اس الجبار جل جلالہ کی مکمل سلطنت پہ کنٹرول ہے, ہم اسی سے مانگیں, اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائیں گے انشاءاللہ. اب 2-3 دعائیں سن لیجئے پھر بات مکمل کرتے ہیں. الجبار جل جلالہ سے مانگنے کی دعائیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ دعا مانگتے تھے, یا جابر کل کثیر و مساہل کل عسیر. یا جابر کل کثیر, یا جابر کل کثیر و مساہل کل عسیر. یا جابر کل کثیر و مساہل کل عسیر. ترجمہ, اے وہ ذات جو ہر ٹوٹے ہوئے کو جوڑتی ہے, بکھرے ہوئے احوال کو درست کرتی ہے, اور ہر مشکل کام کو آسان کر دیتی ہے. یہ اللہ کی صفت ہے, تو ہم اس میں اس طرح سے اللہ سے مانگا کریں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دونوں سجدوں کے درمیان جب بیٹھتے تھے تو ایک دعا مانگتے تھے. چند لمحات میں یہ دعا مانگی جاتی ہے, اور 5 بڑی بڑی نعمتیں چند لمحات میں اللہ نے 5 بڑی بڑی نعمتیں اللہ کے محبوب نے اللہ سے مانگ لی. سجدے میں تو سبحان ربی الاعلیٰ ہے نا کہنا, لیکن جب تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتے اس موقع کو بھی اللہ کے محبوب نے خوب جو ہے نا وہ قیمتی بنا لیا. جیسے کہتے ہیں نا موقع کو کیش کروانا, یوں سمجھنے کے لیے مثال دے رہا ہوں. کیا وہ دعا تھی؟ بہت سے لوگوں کو آتی ہے. دونوں سجدوں کے درمیان نبی علیہ السلام جو دعا مانگتے تھے سن لیجیے, مختصر ترین دعا, اللہم اغفر لی وارحمنی واجبرنی واہدنی وارزقنی. کتنے سیکنڈ لگے ہوں گے اس میں؟ 5 بڑی بڑی نعمتیں مانگ لی. اللہم اغفر لی, اے اللہ میری مغفرت فرما, مغفرت مانگ لی. وارحمنی, رحمت فرما, اللہ کی رحمت مانگ لی. وجبرنی, اللہ تعالیٰ سے حالات کی درستی کی یعنی عافیت مانگ لی. وجبرنی, واہدنی, ہدایت مانگ لی. ورزقنی, رزق مانگ لیا. ان 5 بڑی بڑی نعمتوں کو مانگنے کا خوبصورت ترین وقت اللہ کے محبوب نے کیا چنا؟ دونوں سجدوں کے درمیان یہ دعا مانگ لیں, اللہم اغفر لی وارحمنی واجبرنی واہدنی وارزقنی. تو جو ہم اس جبار جل جلالہ سے یہ مانگیں گے اور دوران نماز مانگیں گے, اللہ یہ ساری نعمتیں اپنی رحمت سے ہمیں عطا فرما دیں گے. اسی طرح ہر طرح کے نقصان کی تلافی کے لیے بھی ایک دعا ہمیں سکھائی گئی, یہ بھی مانگنی چاہیے. نقصان ہو چکا ہو تو اس کی تلافی کے لیے مانگیں, یا اگر نقصان نہیں ہوا حفاظت کے لیے مانگیں, اللہ یہ نعمت میرے پاس رہے. وہ کیا دعا ہے؟ یا جبار اجبرنی, یا جبار اجبرنی, یا جبار اجبرنی. اے بگاڑ اور خرابی کے درست کرنے والے, جو مجھے نقصان ہوا ہے یا نقصان ہونے کا اندیشہ ہے اس کی تلافی فرما. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے نام ہیں, ان کو ہم سیکھیں, سمجھیں, پڑھیں. اور یہ جو بیانات ریکارڈ ہو رہے تو یہ ہم سنیں, بار بار سنیں. شروع میں نے عرض کی تھی ایک ڈائری بنا لیں, جو پوائنٹ ہمیں اچھا لگے اس کو لکھ لیں اپنے پاس, زندگی کا حصہ بنائیں. اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ ہمارا تعلق جڑ گیا
تو بس پھر انشاءاللہ العزیز جنت اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے عطا فرما دیں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.